بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سامنے بڑے سامان کے بڑے سے تھیلے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وزیر نے جب انہیں اس طرح دیکھتے ہوئے پایا تو کہنے لگا، سلطان، تمام سامان مکمل ہے، اس بیوہ عورت کے مہینے بھر کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ جو ہی بیوہ عورت سامان لے کر اندر گئی اور دروازہ بند ہوا، سلطان اور وزیر واپسی کی جانب مڑے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سامنے والی گلی سے ایک لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بھاگتا ہوا ایک نوجوان ان کی جانب آنے لگا۔ اس نوجوان کے چہرے پر بے حد وحشت اور خوف تھا، کم عمر لگتا تھا۔ سلطان اور وزیر کی نظر اس پر پڑی تو دونوں ہی چونک پڑے۔ آدھی رات کا وقت اور یہ نوجوان جس طرح خوف اور وحشت کے عالم میں بھاگتا ہوا آ رہا تھا، سلطان کو کسی انہونی کا احساس ہوا، لیکن سلطان کے چونکنے کی وجہ صرف اس لڑکے کے چہرے پر خوف کے سائے نہیں تھے۔ جیسے ہی یہ لڑکا سلطان اور وزیر کے قریب آیا تو وہ لڑکا لڑکھڑا کر گر پڑا۔ سلطان نے جھک کر اس شخص کو سیدھا کیا تو ایک عجیب منظر سامنے تھا۔ اس شخص کا تمام لباس خون آلودہ تھا، خون بالکل تازہ اور سرخ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حال ہی میں اس شخص کو گہری ضربیں لگائی گئی ہیں۔ یہ شخص جس گلی سے آیا تھا، سلطان نے اس گلی میں نظر دوڑائی۔ وہ ایک ویران سی گلی تھی جس میں اندھیرا تھا۔ وہاں گلی میں 3 مکان تھے جن میں زندگی کے کوئی آثار معلوم نہیں ہوتے تھے۔ خدا جانے اس شخص کے ساتھ یہ حال کس نے کیا تھا۔ وزیر نے لپک کر گلی میں ڈھونڈ ڈالا، لیکن کوئی ایسا سراغ نہ ملا جس سے اندازہ ہوتا اور سراغ کا پتہ چلتا تاکہ لڑکے کا یہ حشر کس نے کیا۔ نوجوان بے ہوش ہو چکا تھا، وہ کسی سوال کا جواب دینے کے لائق نہیں تھا۔ سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ اس نوجوان کو ابتدائی طبی امدادی دی جائے اور اسے محل منتقل کیا جائے۔ ان دونوں نے اس زخمی نوجوان کو گھوڑے کی پشت پر لادا اور محل کی سمت روانہ ہو گئے۔ رات کے اس پچھلے پہر ہونے والے حادثے نے سلطان کے ذہن میں کئی سوالات اور جوابات، یعنی کہ حالات کو دیکھ کر کئی سوالات کو جنم دے دیا تھا۔ نوجوان کی حالت کے پیش نظر سلطان نے سرپٹ گھوڑے کو دوڑایا اور تیز رفتاری سے یہ دونوں افراد جب محل پہنچے تو تمام محل خاموش تھا۔ سلطان نے اس نوجوان کو محل کے کمرے میں منتقل کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ جلد ہی شاہی حکیم کو بلایا جائے تاکہ اس نوجوان کی حالت کا معائنہ کیا جا سکے۔ نوجوان کی حالت بڑی سنگین ہو رہی تھی۔ وزیر فوراً ہی شاہی حکیم کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ سلطان نے اس شخص کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے چہرے پر تکلیف نمایاں نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے لباس کا کچھ حصہ ہٹا کر دیکھا، اس کے جسم پر چاقو کے وار تھے۔ کسی نے بڑی بے دردی سے تیز چاقو سے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس نوجوان کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا اندرونی کوئی عضو متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ مزید اطاعت کے لیے سلطان کو شاہی طبیب کا انتظار تھا۔ شاہی حکیم پہنچا، اس نے آتے ہی اس نوجوان کو دیکھا تو چونک گیا۔ سلطان کے حکم پر فوراً شاہی حکیم نے اس کا معائنہ شروع کر دیا۔ سلطان خاموشی سے انتظار کر رہے تھے کہ حکیم کیا بتاتا ہے۔ کافی دیر تک حکیم خاموشی سے اس نوجوان کا معائنہ کرتے رہے۔ آخرکار حکیم نے اس نوجوان کے زخم صاف کر کے مرہم پٹی کر دی۔ نوجوان کا ماتھا بخار سے تپنے لگا تھا۔ حکیم نے جب اپنا کام مکمل کر لیا تو سلطان نے اسے حکم دیا کہ اس نوجوان کا لباس بدل دیا جائے۔ حکیم نے سلطان کا مہیا کردہ صاف لباس اس نوجوان کو پہنا دیا۔ اب اس کی حالت بقدر بہتر لگ رہی تھی، یعنی کہ پہلے سے بہتر تھی، لیکن سلطان کو اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ سلطان نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب، یہ بتائیے کہ کیا اس نوجوان کو کوئی زیادہ تکلیف پہنچی ہے؟ چاقو کے وار سے کسی قسم کے ہیں، یعنی کہ چاقو کے وار کس قسم کے ہیں؟ حکیم نے اس سوال کے جواب میں گہری سانس لی اور کہنے لگا، سلطان معظم، اس نوجوان کو گہرے زخم آئے ہیں، مگر شکر ہے کہ جان لیوا نہیں ہے۔ میں نے مرہم پٹی کر دی ہے، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، کسی نے تیز چاقو سے اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ حملہ کس نے کیا اور کیوں، اس بات کا جواب تو یہی نوجوان دے سکتا ہے۔ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا اور صبح تک ہوش میں آ بھی جائے گا۔ سلطان کو قدر اطمینان ہوا اور انہوں نے حکیم کو رخصت دے دی۔ سلطان کے دماغ میں کئی سوالات نمودار ہو رہے تھے۔ انہیں رہ کر وہ گلی اور اس کے وہ 3 بے آباد
مکان یاد آ رہے تھے جس گلی سے نوجوان زخمی حالت میں برآمد ہوا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ ان تین میں سے کسی ایک مکان کے رہائشیوں نے، یا پھر یہ نوجوان کہیں اور سے بھٹکتا ہوا اس گلی میں آ پہنچا تھا۔ سلطان کو بے چینی سے صبح کا انتظار تھا کہ وہ اس خوفناک معاملے کی تحقیقات کروا سکے۔ سلطان کی تمام رات بے چینی میں گزر گئی۔ انہوں نے اللہ سے نماز میں دعا کی اور مدد کی درخواست کی کہ اس مسئلے سے جائز طریقے سے نمٹنے کے لیے ان کی مدد کی جائے۔ سلطان کو اس خون سے لت پت نوجوان سے کسی بہت ہی گمبھیر معاملے کی بو آ رہی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اس نوجوان کو ہوش آ گیا۔ سلطان کی رات تو ویسے ہی آنکھوں میں کٹی تھی، وہ بیدار تھے، یعنی کہ وہ بیدار ہی تھے اور نماز فجر ادا کرنے کی تیاری کر رہے تھے جب انہیں اطلاع دی گئی کہ رات کا زخمی نوجوان جاگ گیا ہے اور درد سے چیخ رہا ہے۔ سلطان نے فوراً شاہی حکیم کو حکم بھیجا کہ یہاں آ کر نوجوان کا معائنہ کرے اور اسے اگر مزید طبی امداد کی ضرورت ہے تو اسے امداد دی جائے۔ اور اس دوران سلطان نے نماز فجر ادا کر لی اور جو ہی فارغ ہوئے نوجوان کے کمرے میں جا پہنچے۔ جوان بے حد گھبرایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ جب اس نے خود کو ایک شاندار کمرے میں دیکھا تو اسے یقین نہ آیا۔ اب جب سلطان کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو یہ نوجوان انہیں دیکھ کر مزید گھبرا گیا۔ سلطان نے جب اس کے چہرے پر خوف دیکھا تو آگے بڑھ کر کہنے لگے، اے نوجوان، تسلی رکھو، تمہارے ساتھ یہاں کسی قسم کا برا معاملہ نہیں ہوگا۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا اب تم بہتر محسوس کر رہے ہو؟ نوجوان کیا جواب دیتا، اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے شاہی طبیب کو بلا کر اس کی دوبارہ سے مرہم پٹی کروا لی تھی۔ حکیم کے مطابق نوجوان اب بقدر بہتر تھا، جلد ہی وہ صحت یاب ہو جائے گا، اس لیے سلطان کو اطمینان ہو گیا۔ اب جب حکیم چلا گیا تو سلطان اس نوجوان کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ بیتاب تھے کہ یہ نوجوان انہیں رات والے واقعات کے بارے میں بتائے کہ اس کے جسم پر لگنے والے یہ چاقو کے نشان یعنی کہ کیسے تھے، کس نے لگائے تھے، اور یہ نوجوان وہاں رات کے پچھلے پہر اندھیری گلی میں کیا کر رہا تھا۔ یہ کئی سوالات تھے جن کے جوابات صرف یہ نوجوان ہی دے سکتا تھا۔ سلطان نے ایک ایک کر کے یہ سارے سوالات اس سے پوچھ ڈالے۔ نوجوان خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ وہ جان چکا تھا کہ سلطان کے محل میں ہے وہ۔ سلطان کی رحم دلی کے قصے بھی اس نے سن رکھے تھے، اس لیے اب اس کے چہرے پر نظر آنے والا خوف کہ بھلا عورتیں رات کے اس پہر ایک نوجوان پر حملہ کیوں کریں گی، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ مگر نوجوان کے چہرے پر اتنی طمانینت تھی کہ سلطان کو اس کی بات میں جھوٹ شائبہ تک نہ محسوس ہوا۔ بات بہت الجھ گئی تھی۔ جو کچھ اس لڑکے نے بتایا تھا اسے عقل تسلیم کرنے کو راضی نہیں تھی، اور لڑکے کے مطابق وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ لڑکے کے ظاہر حالات بھی ایسی تھی کہ وہ واقعی چاقو کے پیدر پیوار سے اس کو زخم کیا گیا تھا، یعنی کہ زخمی کیا گیا تھا۔ سلطان نے مزید سوال کیے مگر لڑکا ان سوالات پہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ سلطان الجھن یعنی کہ الجھا ہوا ذہن لے کر اس لڑکے کے کمرے سے باہر آئے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجرم کون ہے اور اس بے قصور نوجوان کو اس طرح زخمی کرنے کی کیا وجہ ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ یعنی کہ دربار کی جانب چل دیے۔ دربار میں پہنچتے ہی سلطان نے وزیر کو بلا لیا۔ وزیر کو حکم دیا کہ یہ لڑکا جس شہر کا رہائشی ہونے کی بات کر رہا ہے وہاں جاسوسوں کو بھیجا جائے اور تحقیق کروائی جائے کہ آیا جس مالک کا نام یہ لے رہا وہ واقعی اس کا مالک ہے، اگر ہے تو اس نے اسے کس مقصد کے لیے یہاں پر بھیجا تھا، تاکہ اس لڑکے کے جھوٹ سچ کا بھی پتہ چل سکے اور اس کے متعلق تمام تفصیلات سامنے آ جائے۔ باقی رہ گئی اس کے اوپر حملہ کرنے والی عورتوں کی بات، تو سلطان چاہتے تھے کہ اس چیز کا فیصلہ وہ خود کریں، اس لیے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اگلا قدم انہوں نے پھونک کر اٹھانا ہے۔ سلطان کی بات وزیر سمجھ چکا تھا۔ اس نے جلدی اپنے قابل بھروسے مخبر یعنی کہ جو بھروسے مند مخبر تھے بلا بھیجے اور انہیں اچھے سے ہدایت دے کر اس لڑکے کے شہر روانہ کر دیا۔ وزیر جانتا تھا جلد ہی یہ مخبر تمام معلومات لے کر آ جائیں گے، تب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اس سارے منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان سوچ میں پڑ گئے کہ آگے کیا کیا جائے۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد سلطان نے فیصلہ کر لیا اور پھر اچانک انہوں نے اپنا
بھیس تبدیل کیا اور محلے سے نکل پڑے، محلے کی جانب چل پڑے جہاں انہوں نے اس زخمی نوجوان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ بازار میں معمولی سی چہل قدمی جاری تھی اور لوگ اپنے کام کاج میں جانے لگے تھے۔ صبح صبح کا وقت تھا، ایسے میں سلطان تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے اس قبیلے کی جانب بڑھنے لگے۔ ان کو وہ جگہ اچھے سے یاد تھی۔ اس ویران گلی کے پاس جب سلطان پہنچے تو ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ یہ گلی دن کی روشنی میں بھی اتنی ہی ویران لگ رہی تھی جتنی کہ رات کے وقت۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس گھر کے مکانوں کے اندر سے کوئی آواز نہ سنائی دے رہی تھی، نہ ہی کوئی باہر چلتا پھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ کل 3 مالک یعنی کہ کل 3 مکان تھے، تینوں ہی ویران گلی کا حال بھی کچھ اچھا نہ تھا۔ سلطان نے اس جگہ کو غور سے دیکھا جہاں پر انہیں وہ نوجوان گرا ہوا ملا تھا۔ کل رات کا ہی تو واقعہ تھا، اس لیے زمین پر نوجوان کا خون جذب ہوا تھا اور اس کے نشانات ابھی تک واضح تھے۔ یکایک سلطان کے ذہن میں ایک ترکیب یہ آئی، جس نے بھی نوجوان پر حملہ کیا تھا اس تک پہنچنے کا ایک راستہ تھا۔ سلطان جانتے تھے لڑکا بھاگ کر اس سمت سے سلطان کے پاس آیا تھا۔ سلطان اس سمت کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ اس کی ساری توجہ زمین پر اوپر تھی۔ زمین پر نوجوان کے خون کے نشانات جا بجا تھے۔ سلطان ان نشانات کا پیچھا کرتے رہے، ایک جگہ یہ نشانات غائب ہو گئے۔ یہاں مٹی میں ایسی علامتیں تھیں جیسے رات میں یہاں بہت برے جانور آپس میں گتم گتا لڑے ہوں۔ یہاں بھی کچھ قطرے خون کے موجود تھے۔ سلطان کو زمین کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اس نوجوان کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ اس نوجوان کے عین سامنے سلطان کو ایک مکان نظر آیا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد سلطان نے اس مکان کا دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد آخر کار دروازہ ایک لڑکی نے کھولا۔ اس لڑکی نے جب دروازے پر ایک آدمی دیکھا تو بیزاری سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ نہیں جانتی تھی، یعنی کہ وہ نہیں جانتی تھی اس کے سامنے سلطان محترم کھڑے ہیں، بس وہ بیزاری سے بولتی رہی۔ سلطان نے کہا اس گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا؟ لڑکی بولی کام بتاؤ، گھر میں مرد ہو یا نہ ہو؟ اس لڑکی کی اس بات نے سلطان کو چونکا دیا۔ اس لڑکی سے کہنے لگے میں ایک مسافر ہوں اور میں شدید پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ لڑکی پانی لینے کے لیے اندر چلی گئی۔ سلطان اس کے پیچھے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ سلطان نے ایک عجیب چیز دیکھی، جیسے اندر گھسے تو ایک عجیب چیز دیکھی۔ ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ ان کا مجرم اسی گھر میں موجود ہے۔ دروازے کے عین سامنے موجود چارپائی پر پیش قیمت ملبوسات بکھرے پڑے ہوئے تھے، وہ جیسے کسی نے بے دہانی میں انہیں دیکھا ہو اور پھر وہیں پھینک دیا ہو۔ سلطان کو رات والے نوجوان کی بات یاد آئی کہ وہ قیمتی ملبوسات لے کر اپنے مالک کی گاہک خاتون کو دینے آیا تھا اور اس سے وہ سامان کسی نے چھین لیا تھا اور ساتھ ہی کسی نے اس پر حملہ بھی کر دیا تھا۔ پھر سلطان سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے یہ قیمتی ملبوسات منگوائے ہوں جبکہ اس عورت کے پاس دینار نہ ہو، اس لیے شاید اس عورت نے اس مرد سے اللہ کے نام پر مانگے ہوں لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا ہو، اس لیے عورت نے یہ سب چالاکی سے کیا۔ ابھی سلطان گہری سوچوں میں گم ہو کر ان ملبوسات کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک اپنے پیچھے سے ایک بار وہ آواز سنائی دی، یہ ایک عورت جو ان سے پوچھ رہی تھی کہ وہ ان کے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ سلطان نے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑی پختہ عمر کی ایک بڑی عمر کی عورت چہرے پر نفرت لیے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت سے بھی یہی کہا کہ وہ پانی کی طلب میں یہاں تک آئے ہیں اور پانی پی کر چلے جائیں گے۔ اتنے میں وہ لڑکی پانی لے کر آئی، یعنی کہ آپ پہنچی۔ سلطان نے پانی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ بڑی عمر کی عورت نے یکایک آگے بڑھ کر پانی کا گلاس سلطان سے چھین لیا اور زمین پر پھینک دیا۔ سلطان ہکا بکا رہ گئے کہ آخر اس عورت نے یہ کیا کیا۔ عورت کے چہرے پر شدید بیزاری اور نفرت تھی۔ وہ کہنے لگی میرے گھر سے کسی مرد کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں مل سکتا، تم
अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। सुल्तान ने ये सुना तो उन्हें शरीर इश्तिआल आया और आखिर ये औरत किसी चीज़ का गुस्सा यानी कि किस चीज़ का गुस्सा निकाल रही थी, लेकिन चूँकि सुल्तान अपने बदले हुए भेस में थे, उस औरत से बहस नहीं कर सकते थे। शोर सुनकर इतने में 3 मज़ीद औरतें अंदरूनी कमरों से निकल कर आई। सुल्तान ने गिना, कुल 5 औरतें थीं, सबकी उम्रें मुख्तलिफ थी। यूँ महसूस होता था कि ये औरत उन लड़कियों की माँ है। एक बूढ़ी औरत भी उनमें मौजूद थी। लड़कियाँ उस नाई से नानी कहकर बुला रही थी। सुल्तान ने बेहतर यही समझा फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। वो पहले उन मुखबिरों की बात सुन लेना चाहते थे जो उस लड़के के मालिक के शहर मालूमात लेने के गर्ज़ से गए थे। लिहाज़ा सुल्तान खामोशी से पानी पिए बगैर महल की जानिब लौट गए। महल जाते ही सुल्तान को इतने कामों में आ घेरा कि वो उस मामले को भूल ही गए, मगर रात से पहले उन्हें अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए। जिन मुखबिरों को वज़ीर ने भेजा था, वो ना सिर्फ सारी मालूमात लेकर आ गए थे, बल्कि अपने साथ मालूमात का मालिक भी उठा लाए थे। ये वही मालिक था जिसकी बात उस नौजवान लड़के ने की थी। ये बेहद घबराया हुआ था, न जाने सुल्तान उसके साथ क्या सलूक करेंगे। मुखबिरों ने उसको सुल्तान के आगे ला फेंका और कहने लगे, सुल्तान, जब इस शख्स को हमने ये बताया कि उसके भेजे हुए गुलाम का उसके गाहिक ने क्या हाल किया है, तो ये कहने लगा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पास एक के बजाय कई गुलाम हैं। उसकी अकड़ और घमंड इतना ज़्यादा था कि हम उसे मजबूरन उठाकर यहाँ ले आए हैं। जो कुछ उसने हमें बताया, अब ये खुद अपने मुंह से आपको बताएगा और आपको तमाम जवाबात मिल जाएंगे। उनकी बात सुनकर सुल्तान ने उस शख्स की जानिब गौर से देखा और ये थर थर काँप रहा था। वो कहने लगा, सुल्तान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो बेध्यानी में ये बात कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे ग़ुलाम की हालत इतनी बुरी है। उन मुखबिरों ने मुझे बताया कि वो खून में लथपथ उसका मिला। मैंने उसे बस एक गाहिक का सामान ले जाने के लिए भेजा था। मुझे क्या मालूम था कि वो इसके साथ ये सलूक किया जाएगा। सुल्तान सारे किस्से को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए सुल्तान ने सख्ती करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने उस शख्स से पूछा कि आखिर तुम्हारे इस गाहिक के साथ ऐसा कौन सा मामला है जिस की पादाश में उन औरतों ने उसे इतना बुरा मारा और उसका सामान भी छीन लिया। यकीनन कोई तो कहानी ऐसी है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। अगर तुम आसानी से नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें अपने ग़ुलाम के साथ बुरा सलूक करने की सज़ा के तौर पर ज़िंदान में डाल दूँगा। सुल्तान की धमकी ने बड़ा बेहतरीन असर किया और वो शख्स कहने लगा, सुल्तान, मुझे खुदारा सज़ा न दीजिए, मैं आपको तमाम कहानी सच सच बताता हूँ। अब जो कुछ उसने बताना शुरू किया, सुल्तान सुनते जाते थे और उनके रोंगटे खड़े होते जाते थे। उन्हें आज दिन में अपने फ़ैसले की हिमाकत का एहसास हुआ। जब उन औरतों के घर में तन्हा चले गए थे, उन्हें एहसास हो गया कि आखिर उन औरतों के चेहरों पर मर्दों के लिए इतनी नफ़रत और बेज़ारी क्यों थी। आने वाले शख्स ने कहानी कुछ ऐसी सुनाई थी। वो कह रहा था, ए सुल्तान, जिस औरत के लिए कीमती मलबूसात मैंने भेजे थे वो कोई और नहीं, मेरी बीवी है और उसके पास मौजूद वो तीनों बेटियां मेरी हैं। जवानी में ही मैं उसे छोड़कर यहाँ चला गया था। उसने अकेले ही उन तीनों बेटियों की परवरिश की है। उसने मुझे कई अरसे तक ख़त लिखे, पैगामात भेजे, मगर जब पलट कर वापस आना ही नहीं चाहता था, नया शहर मुझे रास आ गया था। मेरा कारोबार दिन रात कई गुना तरक्की करता चला गया था। मैं वापस आकर उस गरीब औरत के पास करता भी तो क्या करता। ये अपनी ज़िंदगी में मगन थी, लेकिन अब जब बुढ़ापा मेरे सर पर दस्तक दे रहा था तो मुझे अपना घर और बच्चे याद आते हैं। उस औरत के बाद मैंने कई शादियाँ की, मगर किसी से मुझे औलाद ना हो सकी तो सारी ही औरतें मुझे छोड़कर चली गई। शायद उसकी बद्दुआएं थी। पिछले साल मैं उस औरत के पास माफ़ी मांगने की गर्ज से आया था, मगर उसने मुझे शदीद बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैं सुलह करना चाहता था, इसीलिए उस नौजवान के हाथ कीमती मलबूसात भेजे थे। उससे पहले मैंने उसे खत लिख कर भेजा था कि मैं खुद ये कीमती मलबूसात लेकर आऊँगा। मुझे लगा शायद उसका दिल मौम हो जाएगा और
اور وہ میرے انتظار کرنے لگے۔ مجھے کیا معلوم تھا میرا انتظار وہ چاقو لے کر رہی ہے۔ یہ غریب غلام تو میرے دھوکے میں زخمی ہو گیا۔ یقیناً وہ اندھیرے میں پہچان نہیں پائی کہ میں نہیں بلکہ میرا غلام ہے، اس لیے اس نے اسے زخمی کر دیا۔ یہ شخص بڑی مشکل سے اتنا ہی بتا پایا، اسے مزید بتانے کی ضرورت بھی تھی بھی نہیں۔ سلطان ساری کہانی جان گئے تھے۔ وہ عورت یعنی اس کی بیٹیاں غم اور غصے میں کیوں پاگل تھی۔ ان کا باپ انہیں بچپن میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور وہ عورت جس نے اپنی پوری جوانی اس شخص کا انتظار کرتے ہوئے کاٹ دی تھی، اب اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی سزا وہ ہر مرد کو دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سلطان کے ہاتھ سے پانی تک چھین لیا۔ سلطان کو اپنے سامنے نظر آتے اس مرد پر بے حد طیش آیا جس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا تھا، اور جب آخر عمر میں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اسے معاف کر دے، وہ بھی چند قیمتی ملبوسات کے بدلے، سلطان نے اس شخص کو گریبان سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے لیا۔ اس عورت کے مکان پر جا پہنچے۔ فیصلے کا وقت آن پہنچا تھا۔ سلطان چاہتے تھے کہ وہ عورت اپنے اس شوہر کا جو بھی انجام کرے سب کی موجودگی میں کرے، تاکہ آنے والے وقت میں اپنے شوہر کے دھوکے میں وہ کسی اور کے ساتھ ظلم نہ کر بیٹھے۔ ان 5 عورتوں نے جب سلطان کو اپنے دروازے پر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ سلطان نے مکان کے اندر داخل ہو کر لڑکیوں کے باپ کو زمین پر پھینکا اور اس کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اس شخص کے دھوکے میں تم نے ایک معصوم نوجوان کے اوپر چاقو سے کئی وار کیے، وہ مرتے مرتے بچا ہے۔ اصولی طور پر تم بھی سزا کی حقدار ہو اور تمہیں سزا ضرور ملے گی، لیکن تم دونوں آپس کا قصہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر نمٹا لو، تاکہ کل کو یہ پھر سے کوئی غلام بھیجے اور تمہارے ہاتھوں سے اسے زخمی نہ کروائے۔ اب تم بھی اس کے بدلے دنیا کے ہر انسان سے نفرت نہ کرتی پھرو۔ اور جان گئی تھی کہ صبح آنے والا شخص یہی سلطان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ وہ شخص معافیا مانگتا رہا، لیکن اس کی بیٹیاں اور بیوی اسے معاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ ان لوگوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ جلدی ہی اس شخص کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قصہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں، اسے اتنی جلدی معافی نہیں مل سکتی۔ وہ مایوسی سے اٹھا اور سلطان سے کہنے لگا، میں جلدی اپنے تمام کام اور تمام کاروبار سمیٹ کر اس شہر سے آ جاؤں گا۔ شاید اس کے بعد میری بیوی اور میری بیٹیاں مجھے معاف کر دے، میں ہمیشہ ان کا خیال رکھوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے ایک لمبے عرصے تک معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے ایک لمبا عرصہ ان لوگوں کو اپنے آپ سے محروم رکھا اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ سلطان نے جواب دیا، تمہاری بیٹیوں کو اب تمہاری ضرورت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنا تمام کاروبار سمیٹ کر واپس آ جاؤ اور اپنی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھو۔ سلطان اس عورت کے حق پر سمجھتے تھے جس نے اپنی پوری عمر اپنے شوہر کے انتظار میں کاٹ دی تھی۔ سلطان نے اسے سخت تنبیہ کی کہ اس کے چاقو کے واروں سے وہ نوجوان مر جاتا تو اس کی سزا صرف موت تھی۔ خوش قسمتی تھی کہ وہ نوجوان بچ گیا۔ عورت شرمندہ محسوس ہوتی تھی اور بار بار سلطان سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اتنے سالوں کا غصہ اس کے اندر سے غبار بن کر باہر نکلا ہے، اور اس نے ناسمجھی میں چاقو کے واروں سے اس نوجوان کو زخمی کر دیا۔ وہ شخص اجازت لے کر چلا گیا تو سلطان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ محل واپس پہنچے اور اس لڑکے کی خیریت دریافت کی۔ وہ کافی حد تک بہتر لگ رہا تھا۔ سلطان نے سارا معاملہ اسے بتایا۔ وہ دردمند نوجوان لگتا تھا۔ اس نے سلطان سے کہا کہ میں اس خاتون کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے دھوکے میں مجھ پر حملہ کیا، لیکن اس کے بدلے میں چاہتا ہوں کہ میری دیکھ بھال اور علاج معالجے کا خرچہ سلطنت اٹھائے اور مجھے میرے مالک سے آزاد کروائے۔ سلطان نے اس کی بات مان لی اور یوں قصہ تمام ہوا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اس عورت نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، اور اس کا شوہر چند دنوں میں اپنا سارا کاروبار سمیٹ کر واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس رہنے لگا۔ خیال